ایک شخص حاضر خدمت ہوا، امام ابن قدامہ نے اس کو لکھا ہے کتاب التوابین میں، فرماتے ہیں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جس نصیحت کے بعد میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہو جاؤں، گناہ مجھ سے چھوٹ جائے اور میں اللہ کی بندگی پر آمادہ ہو جاؤں اور خوب دل جمعی کے ساتھ، خوب دل لگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جاؤں، شیطان مجھے نہ بہکائے، کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے اور اللہ کی بندگی میں کرنے والا ہو جاؤں، آسانی کے ساتھ کرنے والا ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا 6 باتیں ہیں، 6 باتوں پر عمل کر لو، تم اللہ کے پکے بندے ہو جاؤ گے اور اللہ کی بندگی پھر جب تک تم زندہ ہو تمہاری زندگی سے چھوٹے گی نہیں، اللہ کی عبادت کبھی بھی چھوٹے گی نہیں، اور تم جب تک زندہ ہو اگر میری 6 باتوں پر عمل کرنے والے ہو گئے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں گناہ کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ میں جا کر گناہ کرو جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، تو میں کیسے اللہ سے چھپ کے گناہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا تو کیا یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ جس رب نے تمہیں پالا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، اب تم اسی کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی آنکھ کے سامنے نافرمانی کرتے ہو؟ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود تمہیں حیا نہیں آتی، تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جب گناہ کرنے کے وقت تم یہ سوچو گے گناہ سے رک جاؤ گے، اس کو اور آہستہ اور عمدگی کے ساتھ حضرت جنید البغدادی نے بھی بیان کیا، فرمایا ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو جاؤں، اللہ کی بندگی کی طرف میری توجہ، میرا شوق ہو جائے، کوئی ایسی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں بھی یہ سوچ کے گناہ نہ کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں اس وقت بھی یہ سوچ کے گناہ نہ کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تنہائی میں تم یہ سوچ کے گناہ کرتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا، تم سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، اور اگر تنہائی میں تم یہ سوچ کے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، تو تم سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے۔ کہ کوئی بڑا مربی اگر کوئی بچہ اگر کوئی خلاف عادت کام کر رہا ہو، خلاف اخلاق کام کر رہا ہو، کوئی بڑا مربی اس کے سامنے سے گزرے تو وہ اپنی عادت چھوڑ دیتا ہے، اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، حیا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے، اس کے اخلاق کا تقاضا ہے کہ برے کام، غیر اخلاقی کام اگر کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو نہ کیا جائے۔ تو انسان کی بندگی کا تقاضا کیا نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ سوچ کے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس طرح سے انسان سوچتا ہے نا تو پھر اللہ کی بندگی کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے پہلی نصیحت کی، فرمایا کہ جب تم گناہ کرو تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو عرض کرنے لگے حضور اللہ تو ہر طرف دیکھ رہا ہے، فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ تم رب کی نافرمانی کرو اور یہ بھی عقیدہ تمہارے دل میں ہے کہ رب دیکھ رہا ہے؟ فرمایا یہ تو بہت بڑی نصیحت ہے، میرے لیے یہی ایک نصیحت میرے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اللہ کے ملک سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ انسانیت کا قانون ہے کہ کوئی شخص کسی ملک میں جائے تو اس ملک کا قانون اسے عمل کرنا پڑے گا، اگر وہ اس ملک کے قانون پر عمل نہ کرے تو اس ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے اس ملک سے نکال دیں گے۔
تو کیا یہ انسان کی بندگی کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی بندگی کے لیے کافی نہیں ہے کہ انسان جب اللہ کی زمین میں رہتا ہے تو اللہ ہی کی بندگی کرے؟ اور انسان کو گناہ چھوڑنے کے لیے یہی کافی ہے، یہی حیا کافی ہے کہ اللہ کے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ جب اس نے یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اس سے یہ بیان کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی زمین سے تو کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسا بندہ ہے جو اللہ کے ملک میں ہی رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ لہذا یا تو اللہ کے ملک میں رہ کے اللہ کی فرما برداری کرو، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ کے ملک سے نکل جاؤ۔ تو کہنے لگا اللہ کے ملک سے تو کوئی نہیں نکل سکتا نا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، تمہیں اگر ہو سکے تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو انسان کہاں جائے گا؟ تو کیا انسان کی شرافت کا تقاضا نہیں ہے تو دنیا داری بھی ہے نا؟ انسان کی عقل اس وقت کہاں جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جبکہ انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو شخص جس ملک میں رہے گا اس کے قانون پر عمل کرے گا۔ تو کہنے لگے یہ دو ہی نصیحت میرے لیے کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اور نصیحتیں کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے اللہ کا رزق چھوڑ دو، اللہ کی روزی نہ کھاؤ، اللہ کا دیا نہ کھاؤ۔ کہنے لگا حضور اگر اللہ کا دیا نہ کھاؤ تو پھر بچتا کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرمائے کیا یہ شرافت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ تم جس کا کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرو گے؟ یا تو اس کا نہ کھاؤ یا پھر اگر کھاؤ تو اس کی فرما برداری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی دنیا داروں کا تقاضا ہوا اور دنیا کے عقل مندوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ تم رب کی کھانے کے باوجود اس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ یا تو رب کے کھاؤ اور اس کی فرما برداری کرو، اور اگر نافرمانی کرتے ہو تو رب کا رزق چھوڑ دو۔ کہنے لگا حضور رب کا کھایا، رب کا دیا ہوا رزق چھوڑنا تو میرے بس میں نہیں ہے، ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ آج سے جس کا کھاتا ہوں اسی کی بندگی کروں گا۔ فرمایا یہ تین ہی نصیحت میرے لیے کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اور بھی نصیحتیں مل جائیں تاکہ آگے میں لوگوں کو بیان کروں۔ فرمایا چوتھی میری نصیحت یہ ہے کہ جب اگر تم نافرمانی نہیں چھوڑ سکتے تو جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اس سے تھوڑی مہلت لے لینا۔ کہہ لینا کہ میں غافل تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ موت اس قدر جلدی آ جائے گی، لہذا اب تھوڑی مہلت دے دو، میں کچھ آخرت کے لیے کام کر لوں۔ کہنے لگا حضور ایسا تو نہیں ہے، یہ گورکھ دھندا تو نہیں ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے تو اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت کی گھڑی آ جائے نہ ایک گھڑی پہلے آئے گی نہ ایک گھڑی بعد آئے گی۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ روح لے کے ہی جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسے مہلت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا جب ایسا ہے کہ موت کا فرشتہ مہلت مانگنے سے مہلت نہیں دے گا تو پھر تم کس آسرے میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تم کس امید پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تمہیں کیا یہ امید ہے کہ تم 100 سالوں تک جیو گے؟ تمہیں کیا یہ امید ہے کہ تم ابھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو موت سے کچھ سالوں پہلے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لو گے؟ تمہیں معلوم ہے کہ زندگی کتنی ہے، موت کتنی ہے؟ کہا مجھے معلوم تو نہیں ہے، اور موت کا فرشتہ ہمیں مہلت بھی نہیں دے گا۔ فرمائے جب موت کا فرشتہ مہلت نہیں دے گا تو عقل مندی یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کی جائے۔ فرمایا 4 نصیحتیں بھی میرے لیے کافی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں مزید آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری 5ویں نصیحت یہ ہے کہ جب قبر میں منکر و نکیر تم سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئے نا تو ان کے جواب دینے سے انکار کر دینا۔
کہا حضور ایسا تو نہیں ہوگا، جب سوال کا فرشتہ آئے گا تو وہ جواب لے کے ہی جائے گا، اس کو جواب دینا ہی ہے اور اس کا جواب بھی ہم نے تیار کر دی ہے۔ فرمائے کیا یہ عقل مندی ہے کہ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ فرشتہ سوال کرے گا اور ہم نے جواب دینا ہے، لیکن جب قبر کی تیاری کے بارے میں کہا جائے تو تم کہو جو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، جب قبر کا معاملہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ فرمائے جب تمہیں معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ، جب منکر و نکیر قبر کا فرشتہ سوال کرے گا تو تمہیں جواب دینا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ موت سے پہلے ان جوابوں کی تیاری کر لو، تاکہ جب فرشتہ آئے تو تمہارے پاس کچھ ہو، تم کہہ سکو کہ رب نے مجھے یہ عطا کی ہے اور ان عطاؤں کے بدلے میں میرے پاس یہ اعمال ہیں۔ فرمایا یہ 5 ہی بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چھٹی نصیحت بھی آپ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا میری چھٹی نصیحت یہ ہے کہ جب اگر تم گناہ نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑو، ہاں ایک بات یہ ہے کہ جب تمہیں گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں فرشتے لے کر گھسیٹتے ہوئے جائیں نا تو تم جانے سے انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہنے لگے حضور فرشتوں کی طاقت کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر فرشتے مجھے دوزخ میں لے جائیں تو کوئی مجھے جنت کی جانب نہیں لے جا سکتا۔ فرمائے جب اتنی سوچ تمہاری ہے تو ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو کہ فرشتے تمہیں دوزخ میں لے جائیں؟ ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، ایسا کام کرو کہ فرشتے تمہیں باعزت جنت کے دروازے تک چھوڑائیں۔ فرمایا حضور یہ 6 نصیحتیں ایسی ہیں کہ ان نصیحتوں کو میں بھی یاد رکھوں گا اور رہتی دنیا تک جو انسان ان 6 نصیحتوں پہ عمل کرے گا وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس کے لیے نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا اور اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے انسان کو رب کی پہچان کروائی اور اللہ کی بندگی کے قریب کیا۔ کن چیزوں کے ذریعے؟ اللہ کی نعمتیں دکھا کر اور اسے بتایا کہ اللہ کی نعمتیں تمہاری زندگی میں اتنی ہیں اور تم اللہ کی بندگی کیا کر رہے ہو۔